اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوگامہ سادات آزاداری یوٹیوب چینل، اور آج ہم اس وقت محلہ شافریت عزاخانہ مولا علی علیہ السلام میں موجود ہیں، اور یہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے سے 5 مجالس چل رہی ہیں، جس کی آج تیسری مجلس تھی، اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے آئے تھے حجت الاسلام عالی جناب مولانا فیضان رضا صاحب سرسی سے۔ تو اس موقع پر میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نزدیک جناب فاطمہ زہرا کا کیا مرتبہ تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں میسیج دوں گا تمام ہی عالم اسلام کو کہ یہ صرف شیعان حیدر کرار سے خاص نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ آپ اکلوتی بیٹی ہیں مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو لہٰذا ان کا غم اور ان کے سلسلے سے شہادت منانا صرف شیعان حیدر کرار کا نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس عظیم شخصیت کی جو ہے کے سلسلے سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مجالس اور زیادہ سے زیادہ عزاداری فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ میں اپنا وقت گزارے۔ رہا سوال آپ کا کہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو ظاہر ہے مختصر وقت میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو اپنے دامن میں بہت کچھ معنی اور بہت کچھ چیزیں رکھتا ہے۔ اس میں ایک دو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم ظاہر ہے کہ اللہ نے جو فاطمہ صلوات اللہ علیہ کو منزلت اور وقار اور جو مرتبہ دیا ہے وہ آیہ تطہیر جو قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیہ تطہیر یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے سلسلے سے تمام برادران اہل سنت کے درمیان بھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ معصومین میں شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو مرکزیت عطا کی گئی، اور یہ اللہ کی قربت اور نزدیکی کی بدولت اور سبب ہے کہ شہزادی کو وہ مرکزیت اور شہزادی کو وہ محور عطا کیا۔ اور صرف ہم گھر نہیں بلکہ گھر سے باہر اگر ہم مباہلے کے طور پر دیکھیں تو قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم، تو نسانا کی منزل میں رسول اسلام اگر کسی بیوی کو کسی شخصیت کو لے کر گئے ہیں تو وہ جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کی شخصیت ہے، اور یہ چیز اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جناب فاطمہ اس لیے کہ یہ وہ شخصیات ہیں رسول اسلام مولا کائنات امام حسن امام حسین جو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں ہیں، اور ان عظیم ہستیوں میں گھر کی کیفیت آتی ہے تو گھر میں بھی فاطمہ زہرا کو محوریت عطا کی جاتی ہے، اور اگر جو ہے وہ مباہلے کے طور پر جو ہے دیکھا جائے تو شہزادی کو محوریت اور مرکزیت ہے، کیونکہ نسانہ خود اپنے آپ میں ایک وسط اور ایک مرکزیت ہے، اور اگر عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو شہزادی جب مباہلے گئی ہیں تو پیچھے رسول اسلام آگے ہیں اور اس کے پیچھے شہزادی ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہیں وہ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہزادی کا مرتبہ اور شہزادی کا وقار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری قرآن کی آیات موجود ہیں اور احادیث، اور ہمارے یہاں نہیں برادران اہل سنت نے جو ہے وہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، تو حصے کا مطلب یہ ہے یعنی یوں تو ہر بیٹی اپنے باپ کا پارۂ جگر ہوتی ہے جسم کا، لیکن مسئلہ یہاں جسم کا نہیں ہے، مسئلہ کمالات کا ہے کہ جو ہم جیسے معمولی انسان کے جسم کے اپنے کمالات ہوتے ہیں، روح کے اپنے کمالات ہوتے ہیں، تو شہزادی جب ہمارے اتنے روح کے کمالات ہیں تو رسالت مآب کی روح کے کتنے کمالات ہوں گے۔ تو شہزادی جو کمالات روحیہ ہیں اور جو کمالات جسمیہ ہیں جناب رسالت مآب کی اس کا حصہ ہیں، اور اسی کے اعتبار سے جو ہے اب جب حصہ ہیں تو جو جہاں جہاں رسول اسلام کے لیے قرآن بیان کرتا ہے اسی اعتبار سے جزئیت کے پیش نظر ہم شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک دو منٹ میں گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں اگر ہم رسول کے قول کے بارے میں بات کریں تو قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی بغیر وحی کے کلام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خطا انسان سے کلام میں ہوتی ہے۔ جہاں اعضاء و جوارے کا مسئلہ ہے تو وہاں قرآن کہتا ہے اذ رمیت
وما رمیتا ولکن اللہ رما، کہ یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی جبکہ تم نے پھینکیاں مگر اللہ نے پھینکی. تو عمل رسول کو اپنا عمل جو ہے وہ پروردگار بتا رہا ہے. اسی طرح فکر رسول کو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ وہ چاہتے ہیں کہ جو مشیت پروردگار چاہتی ہے. تو یہ اس کے علاوہ انسان تو پورے جسم. اور پھر دوسری آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، رسول ان سے کہہ دو میری نماز، میرے روزہ اور میری عبادتیں اور میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہیں. تو رسول کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہیں. اور رسول وہی رسول فرما رہے ہیں فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کمالات ہیں، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ جو ہے عمل کے اعتبار سے ہوں، اس میں شہزادی شامل ہیں. جیسے کہ میں نے مجلس میں بھی یہ بات پیش کی ہے کہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ نبی کا حصہ نہیں ہے بلکہ نبوت کا جز ہیں، رسول کا جز نہیں ہے بلکہ رسالت کا حصہ ہے.